ثابت ہے۔ دیکھیے اولاد کے لیے ماں باپ کے انتقال کے بعد دعا کرنا تو بالکل ثابت ہے، دعا کرنا تو بالکل ثابت ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر اگر وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تاکہ نماز کے بعد رب سے دعا کرے تو اس میں تو کوئی حرج، لیکن خاص 2 رکعت پڑھ کے دعا کرنا نہیں ہوتا ہے نا، انتقال ہوگا تو چلو 2 رکعت جلدی پڑھو، پورے گھر کے لوگ وضو کر کے آ رہے ہیں، انتقال ہوا 2 رکعت نماز پڑھو، وہ نہیں ہے۔ کبھی بھی دعا کیجئے، دعا سے پہلے نیک عمل کرنا اچھی بات ہے، کوئی عبادت کرنا اچھی بات ہے، تو قرآن پڑھے تو دعا کرے، نماز پڑھے تو دعا کرے، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب سے کچھ مانگنا ہوتا تو کیسے مانگتے آپ؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز کے، آپ نے نماز پڑھی اور پھر مانگا اللہ سے اپنے والدین کے لیے مغفرت، یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی مخصوص نماز مخصوص وقت میں انتقال کے بعد تدفین کے بعد 2 رکعت پڑھ کے کرنا سکتا، ایسا تو کوئی سنت ثابت نہیں۔ ان جنرل اگر آپ نماز پڑھ کر، کیونکہ نفل نماز 2 رکعتیں ہوتی ہے، 2 پڑھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں پڑھ کر، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں۔ اسپیشل کوئی نماز ہے کہ انتقال ہوتے ہی سب کو پڑھنا ہے پھر کرنا ہے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ ان جنرل آپ 2 رکعت پڑھیے، اسے زیادہ ہی پڑھیے اور دعا کیجیے، بغیر نماز کی بھی کر سکتے ہیں، نماز کی پہلی چیز تو یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دفن اس کو قبر میں ڈالا جاتا تو اس کے بعد ڈالنے کے بعد اسے اٹھایا جاتا اور اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کر سوال کیے جاتے ہیں۔ سوال کرنے والی جو اللہ کی مخلوق آتی ہے وہ 2 فرشتے، ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر، جس کی تفصیلات یہ آتی ہے، جن کے دانت جو ہے بیلوں کے سینگوں کے اتنے، جن کی آواز ایسی گرجدار جیسے بجلی کڑک رہی ہو، آنکھوں کی تفصیلات آتی اتنی لال ہوں گی ایک دم شدت کے ساتھ، اور یہ زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں اور آ کر اٹھا کے بٹھائیں اور سوال کریں۔ صحابہ کہنے کہ اللہ کے ہم تو مٹی کی بت بن جائیں گے، 2 مخلوق اتنی خطرناک، کوئی بھی انسان کتنا ہی مضبوط ہو ڈر جائیں گا، ایک نئی مخلوق سے پہلی بار پالا پڑیں گے۔ تو کہا ڈرو مت، اس وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تمہیں جما دیں گے، کوئی ڈر نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کیفیت میں جب انسان ہوں گا تو آپ نے جب دفنا دیا جاتا ہے اسے اٹھا کر سوال کیے جاتے ہیں 3 سوال، ان سوال کے جواب کے آسانی کے لیے تم اپنے بھائی کے لیے دعا، یہ کب کی جا سکتی ہے؟ آپ نے مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے آپ یہ دعا کر سکتے، جواب شروع ہو، اور اس کے اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرے، کیونکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اس کا ادب ہے، لیکن کسی معاشرے میں ہاتھ اٹھا شرک کی طرف سوچیں گے پھر ہاتھ چھوڑ، ایک ادب ہے، تو آپ دعا کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہے اپنے بھائی کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو، تو یہ دعا بالکل اس کے علاوہ دن رات صبح شام کبھی بھی اپنی میت کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ویسے جنازے کی نماز بھی دعا تھی، خبر میں ڈالنے کے بعد سوال و جواب کی آسانی کے لیے بھی دعا ہے، اس کے علاوہ دن رات صبح شام میں کبھی بھی دعا ہو سکتی ہے، لیکن جو بھائی کا سوال تھا مخصوص دعائیں ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ میری اور آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 صحابہ کا انتقال ہوا، 1-2 کا نہیں ہوا، ہنڈریڈ آف جو کمپینینز دنیا سے گئے، 100 صحابہ کے انتقال میں آپ موجود رہے، کسی کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، کسی میں آپ پیچھے بھی رہے اور کسی میں آپ جا بھی نہیں سکتے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے علاوہ مطلب وہ جو تدفین کے بعد کی دعا، مطلب ایک تو نماز جنازہ خود دعا ہے وہ، اس کے بعد تدفین کے بعد سوال و جواب میں دعا کے بعد کوئی مخصوص دعا 40 قدم پر، قبرستان کے باہر، گھر کے اندر آنے سے پہلے، گھر میں جانے کے بعد، مخصوص دن انتقال کے بعد کی جو ہوتے ہیں ان میں یہ سالانہ دعا کا کوئی نظم نہیں بتایا ہے۔ آپ جنازے کی نماز پڑھی پہلی دعا، میت میں تدفین کے بعد دعا کیجیے دوسری دعا، اس کے علاوہ جب بھی یاد آئے، جب قبرستان سے گزرو تو کہ اللہ ہمارے ان لوگوں کو جو گزر چکے ان کی مغفرت کر، ان پر رحم کر، ان کے گناہ معاف کر۔ جب بھی یاد آئے کوئی مرحوم کی اپنے زندگی میں، جو بھی آپ کے والد والدہ، بڑے چھوٹے، دادا نانا، بیٹا بیٹی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا تذکرہ آ جائے کہ ہمارے خالو تھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، بڑے اچھے۔ اور میت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا مگر اچھائی کی، مطلب کچھ مت بولو اس کے بارے میں سوائے اچھا ہی بولو ورنہ مت بولو، ہو گیا نا، پہنچ گیا انجام، کئی کو بولتے ایسے تھے، ہو گیا معاملہ فنش۔ تو لہٰذا دعا ثابت ہے، جنازے کی نماز خود دعا، دفنانے کے بعد سوال و جواب کی آسانی کے لیے دعا، تیسرا جب چاہے آپ کیجئے، کوئی اس کا نہیں ہے، لیکن یہاں پر مخصوص جو ہوتا ہے طریقہ وہ سنت سے ثابت نہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کوئی بھی عمل کرے تو قرآن اور اے اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی رحم کر، ویسا ہی معاملہ کر جیسا انہوں نے بچپن میری تربیت میں اور میری کفالت میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو اللہ نے یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا والدین کے لیے اولاد کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے وہ یہ ہے، پل پل بچوں کی خیر کی، اپنی اور دوسری، پل پل بچوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اپنی اور دوسری، پھر کہہ رہا ہوں، پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے، اپنی اور دوسری، پل پل
کتنے بار ایسا ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بچے. میں سمجھتا ہوں عورتوں میں سے کچھ عورتیں ہاتھ اٹھا سکتی ہیں، میں کرتی ہوں. میں کہہ رہا ہوں مردوں میں سے کتنے مرد ہیں جو اپنے بچے دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں شرم آتی ہے یار تھوڑی. دعا دیتے ہو تو اس سے زیادہ شرم آتی ہے. جمتے نہیں اپنے کو تو دعا دینا. تو جزاک اللہ بولتے جزا سمجھ جان جزاک اللہ بڑے اللہ آپ کو مطلب دعا دینے بھی تو اپنے بچے کو کہاں سے دعا دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی. ایک روایت فرمایا باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد ہوتی ہی نہیں ہے. ماں کے تعلق سے نہیں کہا یہ باپ کی دعا، چونکہ باپ عموماً کم کرتے ہیں. پل پل اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے تو اس سے ہمیشہ بچ. کسی نے سوال کیا کیا خودکشی کرنے والوں کی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مغفرت قبول نہیں کرتا. تو دیکھیے خودکشی کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جنازے کی نماز نہ پڑھنا لیکن صحابہ کو پڑھنے دینا. اگر ان کی دعائیں مغفرت ان کے لیے نہ ہوتی تو جنازے کی نماز بھی دعائیں مغفرت ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں ان کو کرو ہی مت کچھ بھی، سرے سے لے جاؤ دفنا دو ان کو، اس لیے کہ ان کی تو مغفرت نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خودکشی کرنے والے انسان جس کو تیر مار کے اس نے خودکشی کر لی، آپ کا جنازے کی نماز نہ پڑھنا لیکن صحابہ کو پڑھنے دینا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کی مغفرت دعا کی جا سکتی ہے. یاد رکھ کی جا سکتی ہے. لیکن آپ کہیں گے جب جہنم ہمیشہ ہمیشہ آگے حدیث میں اللہ نے کہہ دیا میں اس کو جہنم میں آگ میں ڈال دوں گا اٹھا کر، پھر کیا فائدہ دعا کا. دعا کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ اس کے عذاب کو اللہ ہلکا کر دے. ایمان والا اگر تھا اور خودکشی کیا تو ہاں، باقی نان مسلم یا جو ایمان والا نہیں تھا، ایمان والا تھا اور خودکشی کیا تو ہو سکتا درجات مطلب ہلکے کر دے جہنم. ایک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر توحید پرست تھا، مومن تھا، توحید پرست تھا، گناہ کبیرہ سے بچتا تھا، لیکن کبھی جوش و جذبے میں آ کے خودکشی کر لی تو علماء کا ان کی ایک جماعت ہے، ان کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے دو گناہوں کو چھوڑ کر باقی سب، پہلا مشرک دوسرا کافر. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کہیں گا جہنم سے کیا کوئی ہے جس کو نکالنا ہے باہر باقی، کیا کوئی ہے جس کو نکالنا ہے باقی. تو جہنم کہیں گے نہیں بھی اور چاہیے، مطلب جہنم اپیل کریں گے اللہ اور لوگوں کو ڈالو اور لوگوں کو ڈالو. تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس کے اندر رکھ دیں گا تو جہنم کہیں گے میں پناہ مانگتی ہوں اب کوئی نہیں، میرے اندر بھی کوئی بچا نہیں اور مجھے چاہیے بھی نہیں، کیونکہ جہنم ڈیمانڈ کریں گے اور کی جگہ اس میں بہت ہوں. اور اللہ کہیں گے کوئی ہے کہ باقی جو اب نکلنے کے لیے باقی ہے، تو جہنم کہیں گے نہیں اور دو، نکلنا نہیں اور دیجیے. اللہ قدم ڈالیں گا وہ خاموش بیٹھ جائیں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے. اور اس کے بعد جہنم کہیں گی جواب میں، چونکہ اللہ کہیں گے نا کہ کوئی ہے باقی بھیج دو ان کو، تو جہنم کہیں گے اللہ مجھ میں مشرک اور کافر باقی ہے، باقی سب چلے گئے، مجھ میں صرف وہ لوگ جو کفر اور شرک پر مرے وہی ہے، باقی سب چلے گئے. تو یہ علماء کی جماعت اس دلیل سے، اس حدیث، ایک حدیث تو وہ ہے کہ صرف دو لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ایک یہ دلیل پکڑتے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں اگر توحید پرست تھے ایک اور گناہ کبیرہ سے ایک لمبے عرصے تک، عبدن کا لفظ، عبدن مخلدن عبدن، بہت 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 لمبے عرصے تک وہ کہتے ہیں. یہ لفظ کا معنی مخلدن جو بار بار آنا، خالدن عبدن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہ کہتے ہیں اس کا معنی بہت لمبا عرصہ لیکن انشاءاللہ ہمیشہ، وہ یہ کہتے ہیں. لیکن یہ دلیل نہیں بننا، سمجھا. اس کا ایک پریکٹیکل میں آپ کو واقعہ سنا. ایک مرتبہ میں ایک ریلوے اسٹیشن، اورنگ آباد کے ریلوے اسٹیشن، وہاں ایک شخص آیا مجھ سے کیا خودکشی کرنے والے کی کبھی معافی ہے، مغفرت ہے؟ تو میں نے اس سے کہا نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ بالکل نہیں. تو کہا تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم نے خود ایک بار لیکچر میں 3 کیمروں سے ریکارڈنگ ہوئی، تم نے کہا تھا ایک علماء کی جماعت کا قول ہے کہ خودکشی کرنے والا انشاءاللہ معاف. تو میں نے اس علماء کا قول ہے، اللہ نہ مانے تو اللہ پہ زبردستی تھوڑی عالم ہے. علماء کا قول ہے اللہ نہ مانے تو اللہ پہ زبردستی نہیں کیا، عالموں کا قول تھا. لیکن جو بات واضح ہے قرآن سے پتہ چلتی وہ یہ کہ ہمیشہ. تو کہا نہیں تم جھوٹے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے ڈسکشن کریں گے، باہر چلو. تو کہا نہیں باہر تو نہیں جانا، میری ٹرین آنے والی ہے. تو میں نے کہا کل پھر آ جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ کل پھر آ جائیں گی. اب میرے ساتھ ہمارے ڈرائیور تھے اور وہ بھاپ رہے تھے کہ کیوں اس کو اتنا ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہوں، اس کو چلا رہا ہوں. چونکہ میرے ذہن میں یہ بات ایک شخص اگر ریلوے اسٹیشن میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں شک تھا یہ کوئی ارادے سے آیا ہے. میں نے کہا چلو باہر ڈسکس کرتے ہیں. تو کہا نہیں ابھی یہاں بات، میں نے سیڑھیوں پہ چڑھ کے بات کریں. سیڑھیوں تک میں نے لایا، پھر اس میں نے کاؤنسلنگ کی. حالانکہ گھر کی لیڈیز تھی میری گاڑی، پھر میں اسی کاؤنسلنگ کرتا رہا، کھڑ رہا ہوں. پھر میں نے اس کو لایا، پھر لا کے ڈرائیور کو اشارہ کیا. ڈرائیور نے دیکھ کے سمجھ گیا، میں نے اشارہ کیا کہ ان کو کال کر دو. اس نے محلے میں کال کیا، وہاں کال کیا، بولے ایک ایسا آدمی ہے فیض بھائی کے ساتھ. وہ سمجھ گیا ہاں ایک آدمی ہمارے پاس، تھوڑا سا فوراً دوڑ کر آئے. پھر اس کو جیسے اس نے دیکھا اس کے آرے وہ بھاگنے لگا. پھر ہم نے ان کے ساتھ کہا یہ پہلے بھی ایسے اٹیمپٹس کر چکا ہے، چونکہ اس کا بیچارے کا دیوالیہ نکل گیا، میں سارا مال دولت لٹ گیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کی بہت کونسل سمجھایا کہ علماء کا قول ہے تو میری کوئی دلیل کو پکڑنا لے کہ بھائی فیض بھائی نے بولے لہٰذا سلوشن تو ہے کبھی نہ کبھی معافی. علماء کی ایک جماعت کا یہ قول ہے، انہوں نے یہ سمجھا اس حدیث، لیکن حدیث میں جو لفظ ہے ہمیشہ کیا ہے، سمجھ گیا؟ حدیث میں جو لفظ ہے ہمیشہ کیا ہے. تو میں کہوں گا رسک نہیں لینا، لیکن ایک قول ہے کہ تو مغفرت کا سوال ہے اس لیے چانسز ہے، لہٰذا چانسز جب ہے تو دعا کرنی.
اور اللہ ان پر رحم کر. وہ صاحب جو مجھے ملے تھے، 1 مہینہ بعد اخبار میں خبر آئی اسی ٹرین کے نیچے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہی ہو، لیکن مجھے شک انہوں نے خودکشی، چونکہ وہی ٹرین اسی وقت انہوں نے تھے جا کے 1 مہینہ بعد لے کے. اسی وقت ایک ٹرین آتی تھی جو مجھے جب ملے تھے، جب بول رہے تھے خبر ہے 1 مہینہ بعد، میں نے اخبار میں فوٹو دیکھی کہ یہ شخص ٹرین کے نیچے ایکسیڈنٹ میں. خیر میں تو گمان کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں ہی مرے ہو، اللہ مغفرت کرے. بٹ مطلب جو سامنے حالت ہے وہ یہ کہ وہ مجھے ملے تھے اسی ٹرین کے لیے، مرنے ہی جا رہے تھے. میں نے وہاں سے لایا، اور تو میں نے اس لیے کہا خودکشی کرنے کا جو انسان کہے کبھی بھی سیریس لینا، ہلکا نہیں سمجھنا، چاہے کیسا بھی. تو لہٰذا میں نے جو یہ بات کہی کہ اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی شخص اس کو دلیل نہ بنائے کہ خودکشی. یہ علماء کا ایک قول ہے، اللہ پھر کوئی جبر نہیں ہوگا ان علماء کا کہ اللہ ہم نے بولے تھے ان لوگوں کو، جو بات حدیث میں وہ یہی ہے، ہمیشہ جلیں گا. لہٰذا کبھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ سوال تھا کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی. خود نماز جنازہ کا پڑھنا اور اس کے بعد علماء کا ایک قول کی چانسز ہے، لہٰذا دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف اس پر. میں نے ایک اچھا سوال کیا، کیا جب امام نماز پڑھا دیتا ہے تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے دعا کرنا اور اس کے بعد وہ آنکھ پر ملنا؟ تو جہاں تک معاملہ کسی چیز کے دم کر کے جسم پر ملنے کا، رسول اللہ سے معاملہ ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں عائشہ فرماتی، رسول اللہ جب بیمار ہوئے اور خود معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم نہ کر سکے، مجھے حکم دیتے، میں دم کر کے رسول اللہ کی آنکھ پر پھونک کر ملتی. تو بہرحال یہ ثابت ہے کوئی شخص کچھ پڑھ کر دم کرے اور بہرحال جسم پہ لگائے. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کسی کوئی جگہ تکلیف ہو تو ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہے 3 بار، یہ بھی ثابت ہے. تو اس طرح کے عمل جو ثابت ہے، دم کرنا، لگانا، پھونکنا، پڑھ کر کسی کو اس طرح سے دم کرنا بولتے ہیں اس کو، یہ ثابت ہے. اور دم کہتے ہیں ایسے عمل جس میں تھوڑا پھونک اور تھوڑی تھوک بھی نکلتا ہے، اور اس کو آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے، اس میں کوئی حرج نہیں. بہرحال اس کو دم کرنا کہتے ہیں. دوسرا سوال کیا ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھے تو امام کے پیچھے بیٹھ کر دعائیں کریں؟ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہو مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دوسری بات فرمایا دعا ہو العبادہ، دعا عبادت ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو عبادت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، انہوں نے جو بتایا وہ کرنا ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر دعائیں کی؟ تو ہاں دعائیں کی. رسول اللہ ہر نماز کے بعد کرتے. عمر ابن خطاب کے دور میں یہ ہوا کہ رسول اللہ ایک شخص اٹھ کر جانے لگا نماز کا، آپ نے روکا ہے میرے بھائی دعا کر، تو دعائیں کرتے. لیکن یہ اگر سوال یہ ہے کیا اجتماع میں کرنا ثابت ہے، تو یہ ثابت نہیں. رسول اللہ انفرادی دعا کرتے، ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے. اب رسول اللہ کا عمل تھا ہر نماز کے بعد، یہ آپ سب نے سنا ہوگا، رسول اللہ نماز پڑھتے، ایک بار اللہ اکبر کہتے، 3 بار جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھتے، اللہم انت السلام منک السلام یہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، معوذتین پڑھتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے. میرا یہ سوال ہے آج یہ عمل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس؟ حدیث میں یہ آتا رسول اللہ یہ کرتے نماز کے بعد. میرا سوال ہے کون کر رہا ہے اس عمل کو؟ اس کے بدلے ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی کچھ تو ہی پڑھ دیتے ہیں، آمین آمین بولتے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھتے، 33 بار اللہ، یہ بھی پڑھتے رسول اللہ. بہت لمبی لمبی تسبیحات رسول اللہ کی ثابت ہے نماز کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں سننا تھا. یہ چھوڑ کر ہم نے اس کے برخلاف ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی بول دے اور باقی سے آمین بولے اور اٹھ کے چلے جائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب جب کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے بعد دعا کیوں کرتے اس طرح سے، تو وہ کہتے تاکہ عوام سیکھ لے. اگر یہ نیت ہے عوام سیکھ لے، سوال یہ ہے لیکن عوام سیکھ کہاں سے سکتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ آمین، ربنا آتنا فی الدنیا آمین آمین آمین. اب وہ آدمی جو 30 سال سے نماز سے پوچھے کیا کتنی دعائیں سیکھے، کچھ سننے نہیں آتی، کہاں سیکھوں گا؟ سکھانے کے لیے بٹھانا پڑتا ہے. آئیے بیٹھیے، ربنا آتنا فی الدنیا، سکھائیے اس کو. ایسا ہم کتنے چیزوں پر اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر ڈالیں گے، حتیٰ کہ دین میں کیا کیا ہم نے، ایک پیشہ نکالا اور لوگوں کو کہا کہ تم یہ مخصوص کام کرنا، اور ہر معاملے میں اتنے جھک گئے کہ آج اگر کوئی ہمارے محلے مر بھی جاتا ہے تو ہم ڈھونڈتے پھرتے کون نہلائیں گا. مردے کو نہلانے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کسی کی، وہ کریں گے نا، ان کو ذمہ ہے، خود کا کام ہے نا. یہ کیسی عجیب بات ہے. کیا مرنا کوئی ایک عجیب چیز ہے جو ہوتا نہیں کسی زمانے میں کسی دور میں؟ تو میت کو نہلانے کا طریقہ مسلمان کو اگر نہیں آتا تو عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے. کیوں تو ایک پیشہ نکالا، یہ لوگ وہ کام کریں گے، اپنے خالی ان کو دیتے رہنا پیسہ، وہ کام کرتے رہیں گے. ہاں کچھ چیزیں مخصوص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کسی پر وہ کر سکتے ہیں. ہر کام میں ڈال دیا اپنے آپ کو، نہیں مولانا تم پڑھ دو نا، تم بول دو نا. حتیٰ کہ اب تو یہ ہو گیا لوگ قرآن بھی پڑھ کے دے رہے آپ کو، مولانا میں تو 10 قرآن پڑھ دوں گا، جاؤ. میری عبادت تو یہ تو ایک عجیب ہے، پھر تو تھوڑی دیر میں ہو جائیں گا، میری نماز بھی تم پڑھ لو ہفتے بھر کی. کیا ہے یہ مخصوص ذاتی عبادتیں ہیں، خود ہم کو آپ کو. تو بھائی نے ایک سوال کیا، ہمارے پاس جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تدفین کے وقت جو ہے جب دفناتے ہیں کسی کو تو تدفین کے وقت دعا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جنازے کو ایک مطلب دفنانے کے بعد کچھ قدم دور جانے کے بعد دعا ہوتی ہے. اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، پھر گھر آنے کے بعد ایک دعا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مختلف ایام میں کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں پر بھی دعا کی جاتی ہے کہ یہ دن کی دعا، یہ دن کی دعا، یہ دن کی دعا، یا اس کا انتقال کا
دن جو سال میں ہر بار ریپیٹ ہو کر آتا ہے، اس دن بھی ایک مخصوص دعا کی جاتی ہے. تو یہ دعاؤں کا کیا کوئی وجود ہے؟ کیا یہ دعائیں ثابت ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ بہت کامنلی ہمارے سماج میں ہوتا ہے. تو آئیے اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دفن اس کو قبر میں ڈالا جاتا تو اس کے بعد ڈالنے کے بعد اسے اٹھایا جاتا اور اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کر سوال کیے جاتے ہیں. سوال کرنے والی جو اللہ کی مخلوق آتی ہے وہ دو فرشتے، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر، جس کی تفصیلات یہ آتی ہے، جن کے دانت جو ہے بیلوں کے سینگوں کے اتنے، جن کی آواز ایسی گرجدار جیسے بجلی کڑک رہی ہو، آنکھوں کی تفصیلات آتی اتنی لال ہوں گی ایک دم شدت کے ساتھ، اور یہ زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں اور آ کر اٹھا کے اور سوال کریں. صحابہ کہ اللہ کے ہم تو مٹی کی بت بن جائیں گے. دو مخلوق اتنی خطرناک، کوئی بھی انسان کتنا ہی مضبوط ہو ڈر جائیں گا. ایک نئی مخلوق سے پہلی بار پالا پڑیں گے. تو کہا ڈرو مت، اس وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تمہیں جما دیں گے، کوئی ڈرنے لگے گا. ٹھیک ہے، اس کیفیت میں جب انسان ہوگا تو آپ نے جب دفنا دیا جاتا ہے اسے اٹھا کر سوال کیے جاتے ہیں 3 سوال. ان سوال کے جواب کے آسانی کے لیے تم اپنے بھائی کے لیے دعا. یہ کب کی جا سکتی ہے؟ آپ نے مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے آپ یہ دعا کر سکتے. جواب شروع، اور اس کے اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرے، کیونکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اس کا ادب ہے، لیکن کسی معاشرے میں ہاتھ اٹھا شرک کی طرف سوچیں گے پھر ہاتھ چھوڑ، تو آپ دعا کرنا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہے اپنے بھائی کے سوال و جواب میں آسان کے لیے دعا کرو. تو یہ دعا بالکل. اس کے علاوہ دن رات صبح شام کبھی بھی اپنی میت کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. ویسے جنازے کی نماز بھی دعا تھی، خبر میں ڈالنے کے بعد سوال و جواب کی آسانی کے لیے بھی دعا ہے. اس کے علاوہ دن رات صبح شام میں کبھی بھی دعا ہو سکتی ہے. لیکن جو بھائی کا سوال تھا مخصوص دعائیں ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ میری اور آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 صحابہ کا انتقال ہوا، ایک دو کا نہیں ہوا، ہنڈریڈز آف جو ہے کمپینینز دنیا سے گئے. 100 صحابہ کے انتقال میں آپ موجود رہے، کسی کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی، کسی میں آپ پیچھے بھی رہے، کسی میں آپ جا بھی نہیں سکتے. لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے علاوہ مطلب وہ جو تدفین کے بعد کی دعا، مطلب ایک تو نماز جنازہ خود دعا ہے وہ، اس کے بعد تدفین کے بعد سوال و جواب میں دعا کے بعد کوئی مخصوص دعا 40 قدم پر، قبرستان کے باہر، گھر کے اندر آنے سے پہلے، گھر میں جانے کے بعد، مخصوص دن انتقال کے بعد کی جو ہوتے ہیں ان میں یہ سالانہ دعا کا کوئی نظم نہیں بتایا ہے. آپ جنازے کی نماز پڑھی پہلی دعا، میت میں تدفین کے بعد دعا کی دوسری دعا. اس کے علاوہ جب بھی یاد آئے، جب قبرستان سے گزرو تو کہ اللہ ہمارے ان لوگوں کو جو گزر چکے کی مغفرت کر، ان پر رحم کر، ان کے گناہ معاف کر. جب بھی یاد آئے کوئی مرحوم کی اپنے زندگی میں، جو بھی آپ کے والد والدہ، بڑے چھوٹے، دادا نانا، بیٹا بیٹی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا تذکرہ آ جائے کہ ہمارے خالو تھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، بڑے اچھے. اور میت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا مگر اچھائی کی، مطلب کچھ مت بولو اس کے بارے میں سوائے اچھا ہی بولو ورنہ مت بولو. ہو گیا نا، پہنچ گیا انجام کا، کوئی بولتے ایسے تھے، ہو گیا معاملہ فنش. تو لہٰذا دعا ثابت ہے، جنازے کی نماز خود دعا، دفنانے کے بعد سوال و جواب کی آسانی کے لیے دعا. تیسرا جب چاہے آپ کیجئے، کوئی اس کا نہیں ہے. لیکن یہاں پر مخصوص جو ہوتا ہے طریقہ وہ سنت سے ثابت ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، کوئی بھی عمل کرے تو قرآن اور. ایک سوال